خالد صاحب بہت ہی زبردست تجزیہ عادل نجم صاحب نے کیا ہے. آپ بھی بتائیے گا کہ یہ جو کنٹرول حاصل کرنے کی بات کر رہا ہے ایران اور بار بار اس بات کا اعلان کر رہا ہے، یہ کنٹرول وہ واقعی حاصل کر سکتا ہے؟ اور دوسری طرف وہ کنٹرول امریکہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ ان کے پاس بھی آ گیا، تو کیا وہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ جو ڈرا کی ہیں لائنز یا حدود پانی کے اندر ایران نے، یہ اس کا کیا مطلب لیا جائے ریجنل کانٹیکس کے اندر؟ بہت شکریہ آسما شراحی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا اور بہت اچھا انالیسز ایز یوزول عادل نجم صاحب کا. دیکھیے، جو اس وقت جنگ چل رہی ہے، شروع کے جب جنگ سیز فائر ہوا تھا اور آپ نے دیکھا بیانات ہو رہے تھے اور بڑے فینسو ہو رہے تھے، پوسٹنگ ہو رہی تھی، تھریٹنگ ہو رہی تھی، اس وقت تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ آپٹکس ہیں، پوسٹ وار آپٹکس ہوتے ہیں. پوسٹ وار آپٹکس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ لڑ لی، دونوں ملکوں نے اپنے اپنا ایگزاسٹ کر لیا، ملٹری آبجیکٹیو کس نے کتنے اچیو کیے وہ تو ایک اور ایویلیویشن ہوگی، لیکن وہ نیگوسیشن ٹیبل پر یہ پرسیپشن یا نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپٹیکلی کہ ہم نے بہت زیادہ لیوریج لیا ہے نیگوسیشن کا. دونوں سائڈ یہ کوشش کر رہی تھی اور دونوں کی ایک جسٹیفیکیشن ہے. ظاہر ہے امریکہ سپر پاور آج بھی ہے، سب سے بڑی نیوی آج بھی ان کے پاس ہے، ابھی بھی ان کے 11 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ان کے پاس، لیکن وہ جو ملٹری آبجیکٹیو شاید انہوں نے کیے تھے اپنے لیے ڈرا، وہ ایک کامن میرے جیسے لوگ کے لیے نہیں ہے وہ اچیو ہوئے. لیکن ایران کو ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ضرور ملا ہے. وہ بارگیننگ چپ وہی وہ چاہ رہا ہے کہ میں نے اسرائیل تک اتنی پہنچ کر ڈسٹرکشن کی، میں نے ریجنلائز کر دیا جنگ کو، اور سب سے بڑی بات اس نے جو اسٹیٹ آف ہارموز کو ایک نیو نارمل بنانے کی کوشش کی کہ میں میری مرضی سے ہوگا. یہاں تک تو آپٹکس چل رہے تھے. اب کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بات چیت نزدیک پہنچ رہی ہے، کنورج کر رہے ہوں گے، اب دونوں ممالک ایک دوسرے کو کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نیو نارمل ہے جو میرا والا نیو نارمل ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری اجازت اور میری پرچی کے بغیر کوئی نہیں نکلے گا، لیکن ایران نے سمجھا کہ اگر یہ شروع ہو گیا تو پھر میری ساری پوزیشن ضائع ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میری پوزیشن سے اور یہ میری مرضی سے سارا کچھ جائے گا. کیونکہ یہاں تک آپٹکس ختم ہو جاتے ہیں. میں آپٹکس کیوں پہلے کہہ رہا تھا، یہاں مجھے لگتا ہے آپٹکس اس لیے ختم ہو رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے سرکمسٹانسز میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے تو پھر وہ نیو نارمل بن جائے گا اندر کے لیے. وہ ہائی ڈگری آف نہ صرف لیجیٹمیسی، کم از کم میوچل دونوں ملکوں میں جو اگری کریں گے وہ بن جائے گا، بلکہ وہ لانگ ٹرم اس کی امپلیکیشنز بھی ہوں گے جس کو انڈو اگر امریکہ نہیں کرا سکا تو اور کوئی بھی ملک انڈو نہیں کرا سکے گا. تو اس لیے آئی تھنک امریکہ بھی سیریس لیوریج لے گا. اور جو ایسکلیشن جس کی طرف نجم صاحب اشارہ کر رہے تھے، میں بھی اس کو اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ پوسٹرنگ سے یا آپٹک سے دوبارہ اوپر جا رہی ہے بات. شاید کول ڈاؤن دوبارہ ہو جائیں، نیگوسیشن میں یہ ٹرم طے کر لی جائیں کہ کیسے کرنا ہے، لیکن اس وقت میرا ماننا یہی ہے کہ یہ لیڈ ان کر رہے ہیں ٹو اے بیٹر بارگین. اور وجہ وہی ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ ایگریمنٹ کی بھی نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ لاسٹ منٹ ایک اپنے اپنے پرسپیکٹو سے اپنے اپنے لوگوں کو، اپنی اپنی ملٹری کو ٹیک ہوم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے نیو لیوریج ایران سے لیا ہے اور ایران کہے گا ہم نے امریکہ سے لے لیا ہے. بالکل. تو عادل صاحب پھر تو یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے. جیسے آپ نے توڑ پھوڑ کی بات کی تو گلف ممالک ٹوٹے پھوٹے نظر آتے ہیں، نیٹو ٹوٹ چکی ہے، مختلف الائنسز، جی سی سی کا آپ نے حال دیکھ لیا ہے، اسی طرح سے مطلب ریجنل گروپس اب شاید نئے بن جائیں گے. لیکن پاکستان اور انڈیا کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال ایک دفعہ پھر جو رپورٹس آ رہی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا پھر کس طرف بڑھے گی اور یہ سیٹل ڈاؤن کب ہوگا؟ کیونکہ یہ تو معیشتیں بہت ساری برداشت نہیں کر پائیں گی انکلوڈنگ پاکستان. آسما، سیٹل ڈاؤن شاید نہ ہو، اور اب آپ تیاری کر لیں اس قسم کے موضوعات پہ روز بات کرنے کی بہت سالوں میں. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک اس تھیٹر میں دیکھ رہے ہیں، جو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا تھیٹر ہے، وہ جو ہے ختم نہیں ہوگا. اس میں آئی ایگری ود خالد صاحب کہ مے بی دے آر انچنگ، یہ جو ہمیں ایسکلیشن تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، وہ ایز دے انچ ٹورڈز کنورجنس، کہ کوئی نہ کوئی، کیونکہ دونوں نکلنا چاہتے ہیں. ایک لاجک جو ہے وہ طے ہے کہ بڑی جنگ ختم ہونا یا نہ ہو، لیکن اس وقت دونوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ ایگزٹ ریمپ لیں. دونوں کا ایگزٹ کا ریشنل فرق ہے، ریزن فرق ہے، لیکن دونوں یہی چاہیں گے کہ اس سے ہم کسی طرح نکلیں. پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اگر نکلنے کے لیے آپ کو ون ون چاہیے، ون ون ہونے کے لیے تو آپ میں اتنا ہونا چاہیے نا اہلیت کہ آپ دوسرے کی ون کو تھوڑا سا برداشت کر سکیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں دوسرے کی لوز جو ہے اس کو انسسٹ کر رہے ہیں، اور خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس کئی مواقع تھے ایک ایگزٹ ریمپ کے، لیکن ان کی بارہا باتوں سے ہمیں جو پتہ لگا ہے وہ یہ لگا ہے کہ ہی ریئلی از انسسٹنگ کہ نہ صرف یہ کہ میری جیت مانی جائے لیکن ایران ہار مانے.
اینڈ ایٹ دس پوائنٹ آن دا گراؤنڈ وہ پاسبل نہیں ہے. میں نے شاید آپ کے پروگرام پہ پہلے ذکر کیا تھا, پہلے دن سے مطلب بالکل پہلے ہفتے کے بعد یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ پرابلم یہ ہے کہ, یا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ جنگ جیت نہیں سکتا اور ایران جنگ ہار نہیں سکتا. بالکل بالکل, کیونکہ اب وہ اتنا کچھ آپ کی جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو اس کے بعد واٹ ول یو ہیو ٹو لوز. جہاں تک ہرموز کی بات ہے, ایک اور چیز کلیئر ہے کہ دونوں کے پاس کنٹرول نہیں ہے. دیکھیں ایک سمپل سا میتھ ہے اس کا کہ جو ایک تو یہ یاد رکھیں نا کہ 70 دن پہلے یہ مسئلہ بھی نہیں تھا. سو اب ہم جیت کا تصور یہ رکھ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ حل کیا جائے جو 70 دن پہلے تک مسئلہ تھا ہی نہیں. ایک تو ہے نا نیوکلیئر یا میسائل یا جو بھی رجیم ہے, وہ لمبے مسئلے, یہ تو ایک نیا مسئلہ تھا. لیکن 60-70 دن پہلے صورتحال یہ تھی کہ تقریباً 100 جہاز گزرتے تھے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے بڑی خبر یہ دی اپنی طرف سے کہ جناب 8 جہاز ہم نے اسکورٹ کر دیے. ایران کہتے ہیں آپ نے نہیں کیا. 3 دن پہلے ایران کہتا تھا جی ہم نے 8 جہاز جانے دیے ہیں ٹول لے کے. سو جب تک یہ جو ہے 8 سے نمبر جو ہے کہیں 50-60 پہ نہیں آتا, that does not for the rest of the world, آپ کے لیے, میرے لیے, تیل کی قیمت کے لیے, جاپان کے لیے, آسٹریلیا کے لیے, تب تک this is not normal. بالکل, اور تب تک this is not resolved. اور اب پرابلم یہ ہے, ایک آخری جملے کی اجازت دیجیے, in a way مسئلہ جو ہے وہ سبسٹنس کا نہیں ہے اس وقت, مسئلہ جو ہے وہ پالیٹکس کا ہے. چاہے وہ امریکہ کے اندرون کی پالیٹکس ہو, چاہے وہ ایران کی ہو. یہ جو نئی سچویشن ہے اس کو دونوں کو کسی طرح, اور خصوصاً میرے خیال میں امریکہ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ از ایکٹنگ آن دی ازمپشن کہ میں سول سپر پاور ہوں اور میں جب ایک جہاز بھیج دوں گا تو باقی سارے جو ہے سر تسلیم خم کر دیں گے. جو کہ نہیں ہو رہا, اور جو کہ نہیں ہو رہا اور نہیں ہوگا, لگتا ایسے ہی ہے. خالد صاحب, بالکل اب سال ہونے والا ہے مارکہ حق کو بھی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہ ایک دفعہ پھر ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ایک معمولی سی چنگاری کوئی بڑی جنگ بن سکتی ہے. اور ان بیسڈ ہے یہ سارا انالیسس کہ اب کوئی ایک تو اس کو روک نہیں پائے گا, اور دوسرا یہ کہ ٹیکنالوجیز کی وار جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے. ہندوستان نے بھی تیاری کی ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ ان کی کیا تیاری ہے اس وقت, جو کہ پرٹیکولرلی پاکستان کے کانٹیکس میں ہے. ڈرونز کی یا رفال تو ان کے ظاہر ناکام ہوئے, لیکن ایک ایئر فورس کی, جو کیونکہ ساری ایریل وار ہی ہوئی ہے, تو کیا تیاری ان کی ہو سکتی ہے ابھی؟ دیکھیے آسمہ صاحبہ, میں پچھلے سال بھی کہہ رہا تھا, اور الحمدللہ مجھے اعزاز تھا کہ میں نے ہی رپورٹ کیا تھا جو 5 جہاز ہوئے تھے, اور اس وقت بھی مجھے خود یقین نہیں ہے ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ آیا تھا کہ 6-0 کا سکور ایک ایئر فورس کے لیے جو 1/3 چھوٹی ہے انڈین ایئر فورس کے مقابلے میں پچ ہوتی ہے. 85 جہاز انڈیا کے آتے ہیں, 42 ہمارے 5 منٹ کے اندر ہوا میں جاتے ہیں. ایک ڈیفینسو مشن ہے, ہم نے صرف روکنا تھا ان کو حملے کرنے سے. جب وہ نہیں رکے تو ہم نے ان کو شوٹ ڈاؤن کیا, اور ریسٹ از ہسٹری. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی جو انیشیٹو لیتا ہے, جو اوفینس لانچ کرتا ہے, اس کے پاس بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. اس کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے, اس کے پاس چوائس آف ویپنز ہوتا ہے, کنسنٹریشن آف فورس یا کنسنٹریشن آف ویپنز ہوتی ہے, پھر وہ ٹارگٹ سلیکشن خود کر سکتا ہے, اور ٹائم سب سے بڑا, اور جو ایفیکٹ وکٹم ملک کر رہا ہوتا ہے, جس پر جو ڈیفینس کر رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر سب سے بڑا اثر ہوتا ہے شاک اینڈ آف فیکٹر کا. وہ سب انڈیا کے حق میں تھے. تو جس نے اس طرح کے ایڈوانٹیجز کے ساتھ حملہ کیا ہوتا ہے, وار ٹرافی اسی نے دکھانی ہوتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی میں ریلیٹ کوئکلی کر دیتا ہوں, آلدو وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب حملہ امریکہ کرے گا تو وار ٹرافی امریکہ نے دکھانی ہے. جو نجم صاحب کہہ رہے تھے, اور میں نے بھی ڈے 1 سے کہہ رہا تھا کہ امریکہ نے جیت کے دکھانا ہے, ایران نے صرف ہارنا نہیں ہے. تو یہاں پہ الٹا ہو گیا کہ ہم نے نہیں صرف ہارے نہیں, ہم نے ریسپونڈ بیک کیا, شوٹ ڈاؤن کیے. لیکن میں اس سے لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ حملہ کرنا نسبتاً, اگر آفٹر دا چوائس کیا جائے تو نسبتاً آسان ہوتا ہے. وہ اس لیے آسان ہوتا ہے کہ آپ انیشیٹو لے لیں. حملہ جب جنگ شروع کر دیتے ہیں تو جنگ بند پھر آپ کی مرضی کے نہیں ہوتی, ایک بہت بڑی ایکویشن ایڈ ہو جاتی ہے, اور وہ دشمن ملک کا رسپانس جس کو آپ حملہ کرتے ہیں. تو جب انڈیا نے حملہ کیا تو آپ جو مرضی پرسیو کریں, جیسے ایران کے امریکہ نے کیا, تو حملہ کرتے وقت آپ جتنا مرضی اپنے کیلکولیشن کریں, وہ تو بعد میں وقت ثابت کرے گا کہ وہ کیلکولیشن تھی یا مس کیلکولیشن. تو جب آپ حملہ کرتے ہیں تو ابلیگیشن وار ٹرافی بھی آپ کے اوپر آ گئی, اور پھر جیسے میں نے کہا کہ پھر آپ کے ہاتھ سے نکل گئی گیم, دوسرے کے رسپانس چلی. پاکستان نے حملہ واپس کیا, اور جو پروہیبٹیو سٹرائک امپوز کی وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. جو اب سٹیٹس ہے 1 سال بعد, دیکھیے میرا نہیں خیال کہ انڈیا نے کوئی بہت زیادہ اس طرح اپنی ڈیولپمنٹ کی ہو جس طرح انہوں نے کمزوریاں کور کی ہوں. اس طرح چیلنجز انڈیا کے پہلے بھی تھے,
اور باय द वे وہ جو ان کی کمزوریاں تھیں جن کی طرف تو میں تو ایک سال سے اشارہ کر رہا ہوں, میں نے کبھی ان کی ایئر فورس کو آج تک کمزور ایئر فورس نہیں کہا, میں نے کہا بڑی پروفیشنل ایئر فورس ہے, بٹ غلطیاں کی ہیں. جہاں غلطیاں کی ہیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ چلیں گے نہیں. میں پچھلے سال عاصمت صاحب کوئکلی میں بتاتا چلتا ہوں, میں پچھلے سال کینیڈا امریکہ گیا تھا کچھ لیکچر دینے کے لیے, تو وہاں پہ ایک انڈین سکھ اوریجن کے تھے, ایک کینیڈین ہوسٹ تھے, انہوں نے میرے ساتھ انٹرویو کیا پوڈ کاسٹ, انہوں نے میرے سے پنجابی میں سارا انٹرویو کیا اور آخر میں کہا کہ انڈین ایئر فورس اتنی آپ بری سمجھتے ہیں کہ بری ہے؟ تو میں نے کہا میں بالکل نہیں کہتا بری ہے, تو بہت اچھی ہے. انہوں نے کہا کیا مشورہ دیں گے؟ میں نے کہا میں یہ مشورہ دوں گا کہ ہم تمام فائٹر پائلٹس کو لاسٹ ڈچ منور, لائف سیونگ منور, اسکیپ کا بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اتنے ڈیڈلی پوزیشن میں ٹریپ ہو جائیں تو ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ. تو میں نے کہا میرا آج جون میں مشورہ یہ ہے انڈین ایئر فورس کو کہ آپ ایگزٹ اسٹریٹجی گریسفل اب پلان کر لیں یا سارا سال آپ ہیوملیٹ ہوتے رہیں گے. تو یہ میں نے کوئی پریڈکشن تو نہیں کی تھی, میں نے ایک انالیسس بتایا تھا کہ آپ غلطیاں مان لیں, اپنی غلطی کو آگے چلائیں گے تو دنیا بھول جائے گی. ہم چھوڑیں دنیا کا سب سے طاقتور آدمی پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں بھول رہا کہ کتنے جہاز مارے تھے, وہ بڑھاتے جاتے ہیں ہر دفعہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے انڈیا نے ابھی تک سیکھا نہیں ہے. کیوں نہیں سیکھا؟ کیونکہ وہ ڈینائل موڈ میں ہے. اب وہ ڈینائل موڈ میں ہے. وہ اپنی شکست کو تسلیم کریں گے تو پھر اس کے بعد اپنی تیاری کریں گے. بہت شکریہ عادل نجم صاحب, آپ کا بھی آپ نے وقت دیا, اور بہت شکریہ خالد صاحب آپ نے بھی وقت دیا.